واشنگٹن میں نئی انتظامیہ کے آنے کے بعد دوحہ امن معاہدے کا دوبارہ جائزہ لیا جا رہا ہے۔ پینٹاگن کی طرف سے طالبان کو معاہدے کے تحت تشدد کی کارروائیاں بند نہ کرنے پر بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف نیٹو اور دیگر ممالک بھی طالبان پر تنقید کر رہے ہیں۔ کیسے سیٹل ہوتی نظر آتی ہے آپ کو یہ ساری صورتحال، اور امن معاہدے کا مستقبل کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں، جب سے بائیڈن انتظامیہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کا سر نو جائزہ لیں گے، اس کے بعد سے صورتحال افغانستان میں اس معاہدے کے حوالے سے سخت غیر یقینی کا شکار ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہی جو الزامات ہیں کہ طالبان تشدد میں کمی نہیں کر رہے، نہ ہی وہ جنگ بندی کے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں ان سے اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے صورتحال خاصی غیر یقینی ہے۔ لیکن اب جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے ان اطلاعات کے بعد کہ نیٹو کے خیال میں شاید جو مئی کی ڈیڈ لائن ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے گا، طالبان نے بڑا سخت موقف پبلکلی اختیار کیا ہے، اور اس کی دو مثالیں میں آپ کو دوں گا کہ ماسکو میں طالبان کا جو ڈیلیگیشن پچھلے ہفتے دورے کے لیے گیا تھا سرکاری سطح پر بات چیت کے لیے، انہوں نے بڑے واضح طور پر یہ اعلان کیا کہ اگر اس معاہدے کے بنیادی جو شرائط ہیں اس میں کوئی تبدیلی کی گئی بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ افغانستان میں جنگ جاری رہے گی۔ اور اب گزشتہ روز تہران میں بھی ایک طالبان کا ڈیلیگیشن سرکاری دورے پر ہے، تو ان کی طرف سے جو پریس کانفرنس کی گئی ہے تہران میں اور جو ایرانی میڈیا نے براہ راست نشر کی ہے، وہ بڑے واضح طور پر انہوں نے یہ جو نئی بات کہی ہے کہ جی جو معاہدہ ہوا ہے امریکہ کے ساتھ طالبان کا، اس کے نتیجے میں کابل کی جو موجودہ انتظامیہ ہے صدر اشرف غنی کی، وہ رخصت ہو جائے گی اور ایک نئی حکومت معرض وجود میں آئے گی۔ تو اس کے اوپر بڑا شدید رد عمل کابل میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کسی طریقے سے کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اس حکومت پر۔ تو ایز جو طالبان کی طرف سے ایران اور روس، آپ نے جس طرح سے بتایا دورے کیے گئے ہیں اور کافی پبلکلی انہوں نے ایک سٹانس لیا ہے جو کہ کافی ایگریسو سٹانس بھی بنتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو دوحہ پیس ڈیل ہے وہ شاید جیپرڈائز ہوتی نظر آئے گی۔ اہمیت ان دوروں کی ان بدلتے ہوئے حالات میں آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ہوگی ان کمپیریزن ٹو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کی طرف سے کوئی ڈیل سامنے آتی ہے تو؟ جی دیکھیے، رشیا میں بیٹھ کے، ماسکو میں بیٹھ کے اس طرح دھمکی آمیز بیان دینا طالبان کی طرف سے، اور پھر ایران میں بیٹھ کر ایران کی طرف سے ان کو اجازت دیے جانا کہ وہ کھل کر ایک پریس کانفرنس کر کے اپنے موقف کا اظہار کریں، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ روس اور ایران آنے والے دنوں میں بدستور ایک درد سر رہیں گے امریکہ کے لیے، کیونکہ امریکہ تو افغانستان سے انخلا کے حوالے سے اپنا ایک اعلان کر چکا ہے، لیکن رشیا اور ایران کیا چاہتے ہیں، یہ جو طالبان نے وہاں کے دورے کیے ہیں اور پریس کانفرنسز کی ہیں، اس حوالے سے خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے کہ شاید یہ افغانستان میں جو تشدد کی لہر ہے یہ جاری رہے گی، اور جنگ کا فل فور کوئی انجام دکھائی نہیں دے رہا۔ بہت شکریہ ایاز گل آپ کا ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کرنے کا۔